بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے پروگرام کرنٹ افیئرز ٹائم کے ساتھ کیسر عباس صابر حاضر ہے۔ آج کا دن خوش نصیب دن ہے کہ آج پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ملتان اور ملتان جنوبی پنجاب اور پاکستان بھر کا روشن چہرہ، علم سے وابستہ، تعلیم سے وابستہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم بات کریں گے حصول علم، تعلیمی اداروں پر، طلباء کے مسائل پر۔ اور آج کا پروگرام طلباء کو سننا چاہیے اور طلباء کے والدین کو سننا چاہیے کہ بہت سے ایسے سوالات جن کا جواب اس پروگرام میں آئے گا اور وہ عام والد تک پہنچے گا، والدین تک پہنچے گا، بچوں تک پہنچے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب۔ آپ وائس چانسلر ہیں ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر غلام علی صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں ایئر یونیورسٹی ملتان کے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، آپ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان۔ مہمان سرمایہ ہوتے ہیں اور آج تو کچھ سرمایہ زیادہ ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے حضور پروگرام کھڑے ہو کے کروں، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ چین میں جائے بغیر بھی اب ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے شہر میں، اور بڑے لوگ موجود ہیں اور آج انشاءاللہ بڑی گرہیں کھلیں گی۔ تو ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آغاز بھی آپ سے کریں گے۔ بالکل کہ ایک داخلے شروع ہوتے ہیں، بچوں کے رزلٹ آتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر ستمبر میں 14 اگست کے بعد اکثر وہ کلاسیں شروع ہوتی ہیں، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ دلچسپی نہیں لے رہے بچے۔ داخلے جن لوگوں نے اپلائی کیے ہیں ان کی تعداد کم ہے اور سیٹیں زیادہ ہیں۔ یہ مسکنسیپشن زیادہ ہے۔ جی اصل میں آپ دیکھیں نا، جو ہمارا ایکیڈیمک ایئر ہے جی وہ جا کے نیا سٹارٹ ہونا ہے ستمبر میں۔ جی اب بچہ جو ہے وہ جب انٹرمیڈیٹ کلیئر کرے گا تو وہ آگے جی اصل میں تو ہونا چاہیے تھا کہ جو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ ہے جی یہ جولائی میں آ جاتا، جی تو ہم جولائی اگست میں یہ کر کے تو ہم ستمبر میں کلاسیں شروع کرتے۔ جی لیکن جو انٹرمیڈیٹ والے بورڈ والے ہیں وہ جا کے ستمبر میں وہ کرتے ہیں۔ جی اب بچے جو ہے نا وہ اس واسطے کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاس ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جی اب ہمارے پاس جتنے بچے آئے ہیں جی تقریباً کل تک جو ہے نا وہ 22,000 اور پتہ نہیں کتنے سو بچوں نے اپنے وہ اکاؤنٹ کریٹ کیے ہیں۔ جی تو اس میں سے تقریباً 13,800 نے وہ 500 روپے فیس بھی جمع کرائی ہے، جی لیکن انہوں نے کئی پروگرام میں کرا دیے، جی اور ہو سکتا ہے میری یونیورسٹی میں بھی کرائی اور کہیں اور پہ بھی کرائی ہو۔ جی انہیں یہ ہے کہ میرٹ کہاں بنے گا۔ جی پھر جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں میں دلچسپی تو ہے، جی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں کون سے پروگرام میں جاؤں گا جہاں سے مجھے کوئی جاب مل جائے گی، جی جہاں سے مجھے کوئی رزق حلال کمانا شروع ہو جائے گا، جہاں مجھے آسانیاں ہوں گی، جی اور جہاں کو فیس سٹرکچر بھی دیکھیں۔ یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے جی اس میں ایک تو ایلیٹ کمیونٹی ہے۔ جی ایلیٹ کمیونٹی یا تو بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، جی یا وہ لاہور بھیجتے ہیں یا کراچی بھیجتے ہیں۔ جی تو ہمارے پاس جو ہے نا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے بچے آتے ہیں، بچیاں آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ فیس کہاں افورڈ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ کمیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب سارے لوگ ملتان شہر کے تو نہیں ہیں، ملتان بھی بہت بڑا شہر ہے، جی بالکل انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے پہنچیں گے وہاں پہ، اس کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد ان کو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے، یہ ساری چیزیں بچے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، جی اور پھر ماں باپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر دوسرے بچے جو ہے نا ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے۔ جی اب جیسے آپ نے مجھے پتا اگلا سوال آپ نے کہنا ہے کہ سر یہ جو داخلے ہیں یہ کمپیوٹنگ اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، سوشل سائنسز میں کم ہو رہے ہیں۔ جی اچھا یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی ٹرینڈ ہے، جی یہ ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے جی کہ اب آپ کی جو اردو ہے اس میں بھی آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اسلامک سٹڈیز میں بھی آ گئی ہے۔ اب پہلے تھا ہم سٹیٹ پڑھاتے تھے، اب ہم نے سٹیٹ کی بجائے اسی کو ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کہہ دیا، تو بچے بڑے خوش ہیں۔ وجہ یہ کہ دنیا میں ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیٹا انالیٹکس کی آ گئی ہے۔ پہلے کامرس ہوتا تھا، اب اس کو ای کامرس آ گئی۔
جی حالانکہ ای کامرس پہلے پڑھاتے تھے جی لیکن جب ٹائٹل میں ای کامرس آ گئی تو بچے بڑے خوش ہیں کہ جناب یہ تو بڑا زبردست ہو گیا جی، جی ہم اس میں داخلہ لیں گے۔ جی اسی طریقے سے فزکس ہے، جی اب فزکس اور کیمسٹری یہ مدر آف سائنسز ہیں، جی لیکن اس میں بچے کہتے ہیں اچھا خالی فزکس پڑھنے سے کیا ہوگا۔ جی اب ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے جی الیکٹرانکس اینڈ کمپیوٹنگ، جی اب چونکہ کمپیوٹنگ کی اس میں اپلیکیشن آ گئی، بچے بڑے خوش ہیں اس کے اندر۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب دیکھیں ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے، فیشن ڈیزائن، گرافک ڈیزائن، اس میں چونکہ کمپیوٹرز کا استعمال ہے، جی بچوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہم اب مینول تو کرنے سے رہے، جی اب سارے کا سارا ہم نے ڈیجیٹل کرنا ہے، جی تو اس لیے یہ نیچرل ہے، جی کیونکہ اب ہم پاکستان کے شہری تو ہیں لیکن گلوبل سٹیزن بھی تو ہیں نا، جی بالکل ہمارے ہی بچوں نے باہر بھی جانا ہے۔ جی اب جو بچے فری لانسنگ کرتے ہیں، جی دیکھیں میں نے ابھی کو پچھلے سال ہم نے کیا تھا سروے، $92,000 پر منتھ ہمارے بچے کما رہے ہیں فری لانسنگ۔ اگر وہ یہ پڑھیں گے نہیں مضمون تو کیسے کمائیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو رجحان ہے یہ بڑا نیچرل ہے، لیکن اس میں جو ریکنسیلیشن ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جولائی کے اندر ہمارا جو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ ہے وہ آؤٹ ہو جائے، جی تاکہ ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بچے کو پتا ہو کہ جی میں نے پاس کر لیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بورڈز کو بھی چاہیے ہاں جی، کہ وہ اب اتنی جدت آ گئی ہے، ایسے ایسے سسٹم آ گئے ہیں کہ آپ کی آٹو مارکنگ بھی ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی تو ہے۔ یہ 4 ماہ 4.5 ماہ 3.5 مہینے بچوں کو انتظار کروانا، اور وہ تب تک تو ان کو پچھلا سلیبس بھی بھول گیا ہوتا ہے، یہ ظلم ہے۔ تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ حل اس کا ہے، حل اس کا یہ ہے کہ ابھی میں تو جو ہے نا وہ جو سیکٹری بورڈ ہے جی ان سے بھی میں نے بات کی ہے، میں تو خط بھی لکھوں گا جی وائس چانسلر کی طرف سے، ہم بلکہ وائس چانسلر کمیٹی میں ہم جو منسٹر صاحب ہیں جی رانا صاحب ان کو بھی کہیں گے کہ آپ ان کا جو 9th کا دیکھیں رزلٹ آؤٹ ہو گیا تو اب انٹرمیڈیٹ داخلے ہو گئے، تو اسی طریقے سے کوئی 15 دن بعد مہینے بعد آپ جو ہے نا وہ کر دیتے اس کا انٹرمیڈیٹ کا بھی، تاکہ ساری یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو پتا ہو کہ جی یہ میرا میرٹ لسٹ بن گیا ہے، جی جی اب اس کے مطابق ہم نے ایڈمیشن کرنے ہیں، جی تو یہ اس کو آگے کرنا چاہیے۔ اور میں تو ضرور لکھوں گا اور چیئرمین پی ایچ ای سی کو بھی کہوں گا، اگر وہ سن رہے ہیں میری بات تو منسٹر صاحب کو کہیں، منسٹر صاحب بھی ویسے بڑا ماشاءاللہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان کو میں بھی کہوں گا کہ سر یہ جو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ ہے یہ 15 جولائی تک نکل جانا چاہیے، بالکل ایسے تاکہ ساری یونیورسٹیاں جو ہے وہ میرٹ پہ داخلے کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایمرسن کی طرف دوبارہ آئیں گے کیونکہ ایک تاریخ ہے ایمرسن جب کالج تھا اور اب یونیورسٹی، لیکن ہم ڈاکٹر غلام علی صاحب سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں، لیکن آغاز اس سے کریں گے کہ یہ ایئر یونیورسٹی کا نام آتے ہی ایسے اڑنے کا خیال آتا ہے۔ اچھا علم تو ویسے بھی بندے کو اڑنا سکھاتا ہے، بالکل ہے، لیکن پبلک جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اور وہ اس لیے پرائیویٹ کا نام سنتے ہی ایک مہنگائی کا خیال، اب تو ویسے سرکاری یونیورسٹیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن یہ کیا گورنمنٹ کی ہے، پرائیویٹ ہے، یا یہ ہے کیا چیز ایئر یونیورسٹی؟ یہ ایک بہت ہی مس لیڈنگ جو انفارمیشن ہے نا کہ ایئر یونیورسٹی جو ہے نا یہ پرائیویٹ ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایجنڈے پہ ایسے ہی ہے جیسے باقی یونیورسٹی ہیں۔ آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا کہ ٹو نو اباؤٹ وٹ از این انسٹیٹیوٹ از، جی کہ جسٹ گوگل کریں کہ جی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پہلا نام ہی الفابیٹیکلی ایئر یونیورسٹی کا آ جاتا ہے۔ جی تو یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پلیٹ فارم کے وساطت سے تمام پبلک کو کہ ایئر یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اور اسی طرح آپریٹ کرتی ہے جس طرح باقی یونیورسٹیز ہائر ایجوکیشن کے ایجنڈے کے تحت آپریٹ کرتی ہیں۔ ریفرنس ٹو میں جو آپ نے بیسک کویشچن تھا کہ اس سال داخلے کیوں کم آ رہے ہیں، میں اس کی طرف تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی۔ دیکھیں اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی بات بھی بجا ہے، لیکن اگر ہم پچھلے 5 سال کا ٹرینڈ اور اس سال کا دیکھیں تو گریجولی یہ ٹرینڈ انٹیک کا کم آ رہا ہے۔ جی اس کے اندر نا ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ لیٹ داخلے ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اگر یہ تقریباً جب کووڈ آیا نا تو اس وقت سے فرسٹ ایئر میں کی بیسس پہ ایڈمیشن ہونا شروع ہوئے، لیکن اور بہت سارے فیکٹر ہیں، کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے نا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہماری ایجوکیشن ویری لٹل ٹورڈز نالج ہے بٹ مور ٹورڈ امپلائبلٹی ہے، کہ ہمارا جو بھی بچہ آتا ہے یا پیرنٹس آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کون سا جو پروگرام ہے یا کون سی اسٹڈی پروگرام جس میں جاؤں تو مجھے امپلائمنٹ ملے گی۔ انفارچونیٹ ہے کہ
جیسے ٹرینڈ دنیا میں، جیسے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے نا آئی ٹی کے. اب دیکھیں آئی ٹی کے سبجیکٹ میں تو بچے آتے ہیں، وہ دے لو ٹو کم کہ جی میں آئی ٹی پڑھوں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا بھی ایجنڈا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ٹرینڈ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ باقی سائنسز ختم نہیں ہوئیں جی وہ اسی طرح ڈیفینیٹلی ٹرینڈ زیادہ ہے، بٹ باقی سائنسز جیسے بیسک سائنسز ہیں، جیسے سوشل سائنسز ہیں، وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں بالکل اس میں آپ یہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. دی ریزن از کہ ہمارے پاس ایسی ہیبیٹیٹ یا ایسا ہم نے انوائرمنٹ ہی نہیں کریٹ کیا ان سائنسز کو ہم پروان چڑھا سکیں. اب میں اگر آئی ٹی کی بات کروں، ڈاکٹر صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ جو ہم اراؤنڈ اباؤٹ اینولی 75,000 آئی ٹی کے گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، امپلائبلٹی کتنی ہے؟ اونلی 10%. اچھا. دس از ویری انفارچونیٹ فار اس. اس کی بہت ساری ریزن ہیں کہ دیکھیں جو ہمارے بچے نے کہاں جانا ہے، انڈسٹری میں سرو کرنا ہے آئدر ان گورنمنٹ. جب وہ انڈسٹری میں جاتا ہے تو وہ موسٹلی لوگ آگے بتاتے ہیں جی انٹرویو میں آتے ہیں تو بچے انٹرویو میں، یا یہ تو پریکٹیکل کام ہے سارا آئی ٹی کا، وہ کر نہیں پاتے. دے ہیو تھیوریٹیکل نالج بٹ ویری لٹل پریکٹیکل نالج. تو یہ اس کو بھی ہمیں امپروو کرنا ہے کہ ایک ڈومین ہمارے پاس جو کرنٹ اویلیبل ہے، جو ایک ہے کہ ہم آئی ٹی کے گریجویٹ ہمارے جا سکتے ہیں یا وہ فری لانس کر سکتا ہے، اس کو بھی ہم اس لیول تک نہیں پروڈیوس کر رہے جو کرنا چاہیے. یہ ہمارا کام کرنے کا ہے کہ یونیورسٹی کو سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ دس از ناٹ، کیونکہ ہم نے تو ایک پروڈکٹ دینا ہے نا جس نے آگے جا کے سرو کرنا ہے. وی شوڈ کریٹ اے پروڈکٹ ایٹ اے لیول دیٹ کین سرو ایٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایز ویل. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ سائنسز کی طرف اگر آئیں تو وہ گورنمنٹ کے ایجنڈے. ہمارا جو ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں جی 0.8% آف جی ڈی پی. ریسرچ کا بجٹ دیکھ لیں جی 0.2% آف جی ڈی پی. وی آر ایٹ 163rd لیول آف ایکڈیمیا انڈسٹری لنکیج. یہ جو ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ جی بچے کی امپلائبلٹی، وہ انڈسٹری اگر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ایک انڈسٹری مین ہے، اس نے کام کروانا ہے، ایک لو اسکل کے بچے کو کیوں لے گا؟ اس کا اگر وہ جو انویسٹ اس پہ کر رہا ہے اس کا پورا نہیں ہو رہا تو ہی ول ناٹ ٹیک دیٹ کینڈیڈیٹ. اس کا کام ہی نہیں کر رہا. اس میں جو ہے نا ہمارا ویک لنک بہت بڑا ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ ہمارا ویک لنک ہے. ہمارا جو لیول ہے وہ 163rd ان دا ورلڈ ہے کہ اس میرا خیال ہے 194 ٹوٹل کنٹری ہیں. اس لیول پہ ہم انڈسٹری کے ساتھ ہمارے لنکیجز ہیں. یہ ایریاز ہیں جو ہمیں اور گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ جتنا بڑھا سکے، کیونکہ مارکیٹ ڈریون ہمارا کریکولم یا مارکیٹ ڈریون پریکٹیکل سکل ہم جب بچوں کو دے گے نا امپلائبلٹی بڑھے گی. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی آئی ٹی سیکٹر جو ابھی جس کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم باقی سائنسز میں دیکھیں، باقی سائنسز میں ہمارا تو پرائرٹی نہیں ہے سائنس. وی آر ناٹ ڈوئنگ ریسرچ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ اصل میں نا یہ پڑھا لکھا جواب تھا، لیکن ان پڑھ والدین بھی سن رہے ہیں ہمارا پروگرام سر، اور ان تک ہم نے اور بھی ایک جواب آپ سے لینا ہے جو ان پڑھ والدین کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی جو رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہر محمود صاحب تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا گلہ ہے کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کی تعلیم مہنگی بہت ہو گئی ہے. سرکاری یونیورسٹی ہے لیکن ایک سیمسٹر مالی طور پہ نچوڑ کے رکھ دیتا ہے بچوں کو، ان کے والدین کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میرے خیال میں جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں نا یہ اٹانومس ہیں، اپنا ارننگ بھی خود ہی کرنی ہے اور انہوں نے اپنے ایکسپینس بھی سارے خود ہی میٹ کرنے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی باقی یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کریں نا جو فل فلیج یونیورسٹیز ہیں، تو ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. اس میں جو زیادہ ہے نا، جو اصل میں سے جو نامکمل انفارمیشن وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. غلط انفارمیشن اتنی خطرناک نہیں ہوتی، وہ ویریفائی ہو سکتی ہے، لیکن نامکمل انفارمیشن ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پچھلے دنوں میں جو کنفیوژن چل رہی ہیں جی، داخلے نہیں ہو رہے یا ٹرینڈز نہیں ہیں، یہ نیوز پیپر نے خبریں شائع کی ہیں. یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بالکل انتہائی غلط چیزیں ہیں یہ. اصل میں جس چیز کا جو فقدان ہے نا وہ ہے آپ کی انوویشن اور آپ کی کمیونیکیشن. آپ جب تک انوویشن نہیں لے کے آئیں گے اپنے، سر اگر آپ کے میں سے ایگزامپل دوں، اگر محلے میں دکان بھی ہے نا
اس کی اگر چیز نہیں بکتی تو وہ بھی بار 4 غبارے لٹکائے گا کہ چلو کسی کو نظر آئے گا, کوئی دیکھے گا, اس چیزوں کو بیچنے کی نا انوویشن لے کے آئے گا. تو ہمیں بھی یونیورسٹیز میں انوویشنز لے کے آنی ہے. میں بالکل سر کی بات کو, ڈاکٹر علی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اب جب تک ہم انڈسٹری لنکیج نہیں بنائیں گے نا, جب تک ہمارا سروائیول نہیں ہے. اب جو بی ایس کیمسٹری کر رہا ہے یا بی ایس فزکس کر رہا ہے اس کو نہیں نظر آ رہا ہے یا وہ کہاں جائے گا, وہ کیا کالج میں پڑھائے گا, اسکول میں پڑھائے گا, اس کے بعد اس کے علاوہ آپشن کیا ہے. تو ہم نے اس وقت کیا کیا, پروفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے پہلی دفعہ یونیورسٹی کی ہسٹری میں پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوگا, ہم نے انڈسٹریل بورڈز بنائے ہیں. اچھا, اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کا, ایون کہ اردو ڈپارٹمنٹ بھی اپنا انڈسٹریل بورڈ بنا کے دے گا کہ اگر بچہ اردو پڑھ رہا ہے تو انڈسٹری میں کہاں پر فٹ ہو سکتا ہے. کیا وہ کوئی اخبار میں اگر کوئی کالم لکھتے ہیں اور وہ اے آئی سے لکھنا شروع کر دے تو اس میں کیا کوئی پروفنگ کر سکتا ہے. جیسے بھی آنے سے پہلے آپ کی ایک میں بات, آپ نے غلطی نکالی اپنے پروف ریڈر کی کہ یہ لفظ ایسے نہیں اور یہ لفظ غلط, تو یہ کون بتائے گا؟ یہ اردو جس نے پڑھی ہے وہی بتا سکتا ہے, یہ میں تو نہیں بتا سکتا. میں تو اگر ہمارا اردو والا جو بچہ ہے اگر وہ بھی انڈسٹری سے لنک ہو جائے اور یہ انوویشن کو اڈاپٹ کر لے تو میرے خیال میں یہ ہمارا نا یہ رونا دھونا ختم ہو جائے گا. صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنی ٹریڈیشنل اپروچ کو چھوڑ کے اپنے نئے پروگرام میں انوویشن لانی پڑے گی. جب تک ہم انوویشن لے کے آئیں گے, جیسے ڈاکٹر رمضان صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے اسٹیٹ کا نام ڈیٹا انالیٹکس کر دیا تو بچوں نے اس میں داخلہ لے لیا. تو بچے اب بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, سارا دن ڈیجیٹل میڈیا یوز کر رہے ہیں, ان کو پتہ کہ مارکیٹ میں جاب ہماری جو, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے نا انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ کی, اس میں ایک تو انہوں نے بڑے پریکٹیکل سبجیکٹ ہمیں کہا کہ پڑھائے ہیں. دوسرا ہے کہ اس میں 2 انٹرنشپ لازمی ہیں. ٹھیک ہے. اب انٹرنشپ کہاں کرنی ہے؟ جا کے اس نے فیلڈ میں کرنی ہے. اب یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ کرتی بھی ہیں. یہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ ہم نے ارینجمنٹ کر دیا, آپ اپنے بچے کو بھیجیں, تو ماں باپ اگر نہیں بھیجتے تو ماں باپ کا قصور ہے. دوسرا ہے کہ یونیورسٹی میں نا اب ہر جگہ پہ یہ چیز آ گئی ہے, جیسے میرے باقی دوست بھی کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ ہینڈز آن لیں. اب ہینڈز آن لینے کے لیے آپ یونیورسٹی میں ٹھہریں, کچھ ٹائم بھی وہاں پہ گزاریں. لیب تو ہماری کھلی رہتی ہے, لائبریری بھی کھلی رہتی ہے, اور ٹیچر بھی اپنا جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں. ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے 2-2 3-3 گھنٹے رکھے ہوئے کہ اس دوران آ کے اپنی آپ وہ لے سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو دیکھنے کی والی بات یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو کیوں یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. میں فادر ہوں, یہ بھی فادر ہیں, ہم کیوں بچوں کو بھیجتے ہیں؟ ہم بھیجتے ہیں کہ جب یونیورسٹی سے بچہ آئے گا تو اس کو رزق کمانا آ جائے گا. اب امپلائمنٹ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا انہیں کاروبار کرنا آ جائے. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں انٹرپرینورشپ کا کورس لازمی ہے کہ ان کو بتائیں کمپنی کیسے رجسٹر کرنی ہے, کیسے آپ نے یہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں جو ہے نا وہ میرے کلیگ بھی, اب ہم کہتے ہیں 4 سال تو بہت دور ہے, اب آج سے ہی کمانا شروع کریں. کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ نہیں, یہ جو رویہ ہے, جی یہی رویہ, ہاں جی, کیا یہ پھر اعلیٰ تعلیم کی طرف جو رجحان ہے وہ کم نہیں ہو رہا کہ ایک بچہ آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں 2 سال بعد ہی کوئی ڈپلومہ کروں اور میں کچھ سیکھوں کچھ نہ سیکھوں, بس وہ سم تھنگ مجھے کوئی 20-25-30 ہزار کی جاب مل جائے. ایسا نہیں. آپ پوری دنیا میں, ہمارے بھی تو بچے جاتے ہیں نا باہر, جی جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو فیس ملتی ہے نا, تو شام کو وہ بچے جو ہے وہ تو کیفیٹیریا پہ کام کرتے ہیں, جی شام کو جو ہے نا وہ ساتھ کسی شاپ پہ کام کرتے ہیں, وہاں سے کماتے ہیں کہ نہیں کماتے. تو ہمارے بچے نہیں کما سکتے. میرے یہاں پہ انا کا مسئلہ ہے نا, وہاں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں بڑے بڑے خاندانوں کے بچے جب آتے ہیں تو ہم نے ختم کرنا ہے کہ پیغمبروں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے. انا کا مسئلہ سوشل سائنسز نے ختم کرنا ہے, جی وہ اخلاقیات نے ختم کرنا ہے, اور وہ سوشل سائنسز اور اخلاقیات پڑھائی جانی ہے یونیورسٹی میں, اور یونیورسٹی میں آپ نے خود فرمایا کہ اس طرف بچوں کا رجحان ہی نہیں ہے. اب رجحان ہے, ٹھیک ہے. ہاں ساری بیٹے آپ اچھا, میں سر اس میں سر کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کا چونکہ شعبہ ہے نا یہی تعلقات عامہ کا, اور چونکہ میرا جرنلزم میں بھی بڑا ایسا, میں نے 15-20 سال اسی میں کام کیا, تو اس لیے مجھے تھوڑی سی چیزیں. اچھا سر, میں اس میں اسی بات کو نا میں آگے لے کے جانا چاہتا, اور لکیلی سر نے بھی وہی بات کہہ دی. آپ نے بھی صرف تھوڑی پہلے کہا تھا کہ ہم نے والدین شاید بیکورڈ ایریا سے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو چیزیں ہی نہیں معلوم کہ ہم نے بچوں کو لے کے کہاں جانا ہے, اسکلز کہاں پہ سیکھنی ہے. سر ہم نے اس بار اپنی یونیورسٹی کے تمام پروگرام کو ایک مشن دیا. ہم نے ان سے کہا ہے کہ اگر انڈسٹری تو نہیں ہے نا ہمارے پاس, اتنی ہمارے پاس کھپت نہیں ہے, ہمارا جاب سر نے خود بتایا کہ 10% صرف آپ کا جاب ہے, تو ہم نے اس بار سر پوری ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک مشن دیا کہ آپ نے اس سلوگن پہ کام کرنا ہے کہ
آپ کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کا بچہ جاب کے بغیر تو ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ارننگ کے بغیر نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے اس کو جاب نہ ملے، اٹس اوکے، لیکن اس کے اوپر ارننگ ہینڈ ہونا چاہیے، اس پر روزگار وہ اپنا خود بھی کما سکتا ہو. تو ہم نے اپنے سارے پروگرام اس طرح اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کو ری شیپ کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جب یہاں سے نکلے گا تو وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو جاب نہ ملے، لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کہ وہ بے روزگار بھی رہ جائے. نہیں، آپ ایک بڑی یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ آخر کیوں ہے کہ آپ جب فزکس کی، کیمسٹری کی یا ڈپلوموں کی، تو اس کا جب تشہیر کرتے ہیں، اشتہار اس کا سامنے آتا ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہاتھوں میں وہ مستری بنے ہوئے ہیں، رینچ ہیں، وہ پیچکس ہیں، لیکن یہ سوشل سائنسز کی تشہیر کیوں نہیں کرتے آپ اردو کی، آپ سیاسیات کی، آپ یہ چیزیں، اور یہ اندر سے جو انسان کو انسان بنانا ہے وہ تو زیادہ تر سوشل سائنسز نے بنانا ہے. ایک میتھ پڑھنے والا بندہ ایک میتھ کا بہت بڑا ماہر ہو سکتا ہے، اعداد و شمار کا، لیکن وہ ضروری نہیں کہ اچھا شاعری بھی ہو. پہلے تو ہم نے یونیورسٹیوں کا کام اچھا شاعری بنانا ہے نا. سر اس میں دو باتیں میں کہوں گا. ایک تو وہی آپ والا پوائنٹ کہ بالکل جو سوسائٹی بنے گی نا سر، وہ سوشل سائنسز سے ہی بنے گی. جب تک آپ کا اچھا سوشل سائنٹسٹ نہیں ہوگا، جب تک اچھا سوشالوجی، سائیکالوجی، جب تک یہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے نا، آپ کی سوسائٹی اس سے نہیں ڈیولپ ہوگی. اچھا، اور دوسری جو سب سے بڑی اہم بات سر، یونیورسٹی میں نا ایک ہم بی ایس پروگرام کرتے ہیں جو بیسک ایجوکیشن دیتے ہیں. یہ بیسک ایجوکیشن سر ہم بچوں کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اس ایریا، ایک اسپیسیفک ایریا میں اس کا نالج، اس کا ویژن اتنا بن جائے کہ وہ اپنا روزگار کما سکے. لیکن سر جہاں پر آپ نے ہائر ایجوکیشن کی بات کی نا سر، وہ بالکل ایک سیپریٹ فیلڈ ہے. جب آپ ایم فل، پوسٹ گریجویٹ کے لیے، پی ایچ ڈیز کے لیے جب جائیں گے نا، تو پھر وہاں پہ ریسرچ آئے گی، وہاں پہ انوویشن آئے گی، پھر وہاں پہ اور چیزیں آ جائیں گی. تو یونیورسٹیز کو سر آپ دو ڈفرنٹ اینگلز میں ہمیشہ دیکھیں. میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر غلام علی صاحب سے یہ پوچھنا ہے میں ایئر یونیورسٹی کروا کیا رہی ہے؟ آپ سادہ لوگوں کے لیے یہ بتائیں. آپ اس کو ٹیکنیکلیز جو ہے نا وہ ہم سمجھ رہے ہیں. اچھا، والدین نے سمجھنا ہے کہ ایئر یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد بچہ بنے گا کیا. میں نا دونوں آپ کے دو سوال آگے، تو پہلا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا نا کہ ہائر جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف کم جائیں گے، ہم اس پلیٹ فارم پہ وی شوڈ بی فیئر انف ٹو گیو اے پراپر انفارمیشن ٹو آل دا آڈینس. یس، ہم دیکھیں یونیورسٹیز کی فنڈنگ سکویز ہو گئی ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف سے. یونیورسٹی کے لیے سسٹین کرنا، اپنا ہر یونیورسٹی اپنا سسٹینیبل ماڈل جو ہے نا اڈاپٹ کر رہی ہے اپنے انوائرمنٹ اور اپنی ہیبیٹیٹ کے مطابق، کیونکہ اس نے سسٹین کرنا ہے. تو اونلی ارننگ کے جو ان کو بیچلر کے، انڈر گریڈ کے جو بچے ہیں ان سے فی ملتی ہے، تو وہ میکسیمم فوکس اس پہ ہے. دیکھیں، کسی بھی ملک میں انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ ڈیولپڈ کنٹری، جو ریسرچ کی فنڈنگ آتی ہے وہ دو طریقے آتی ہیں، یا تو گورنمنٹ فنڈڈ ہوتی ہے ریسرچ، یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آتی ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں وہ دونوں ہی لیک کرتے ہیں. یونیورسٹی کیا کرے؟ ریسرچ کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے؟ ریسرچ نہیں ہوگی تو انوویشن نہیں ہوگی. انوویٹو آئیڈیا نہیں، انوویشن نہیں آئے گی تو ہاؤ وی کین کنکلوڈ این آئیڈیا کہ جو ہم اپنے کریکولم میں ایڈ کر سکیں. تو کریکولم تو ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. ہم تو نہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بلڈ کر رہے ہیں، نہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے انڈسٹری سے کوئی فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ ہم آپ کریکولم کیسا ڈیوائز کریں تاکہ اس میں انوویشن آئے اور ہمارا بچہ امپلائمنٹ. اب میں آتا ہوں ایئر یونیورسٹی کی طرف کہ ایئر یونیورسٹی کیا کرائے. ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس جو ہے وہ ہماری تو بیسیکلی کیمپس اسلام آباد میں ہے جو بہت زیادہ پروگرام کر رہا ہے، لیکن ہمارے لمیٹڈ پروگرام ہے یہاں. ہم کمپیوٹر سائنس کی ڈویژن میں بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس اے آئی آئی، بی ایس سائبر سیکورٹی، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس ڈیٹا سائنس، یہ تمام ڈگری کا ایم ایس کمپیوٹر سائنس کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ بزنس ایڈمنسٹریشن کے تمام بی ایس کے پروگرام، بی بی اے، بی ایس بی آئی ٹی، بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس. ایویشن مینجمنٹ جو ایک نیا پروگرام تھا ہم نے شروع کیا ہے، وہ پچھلے 2 سال سے وہ بڑا اچھا ہے کہ ایویشن انڈسٹری کے لیے پرٹیکولرلی وہ ہے. پھر ہم ایم ایس مینجمنٹ، ایم بی اے کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں، بی ایس میتھمیٹکس کروا رہے ہیں، ایم ایس میتھمیٹکس کروا رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی میتھمیٹکس. اس کے علاوہ انگلش بھی ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہ پروگرام ہے جو اب ہم اپنے کیمپس، بیکاز وی آر ان دا ڈیولپنگ فیز ایٹ دس اسٹیج. جو ہے نا بچے کہاں، میں آپ کو بڑے پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم زیادہ فوکس کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں. اور ابھی کانووکیشن ہم نے کنکلوڈ کیا اپریل میں 600 بچہ،
تو ہم ہر بچے سے سوال کر رہے تھے، الحمدللہ کوئی بچہ جو ہے نا ان امپلائیبل، یا تو اپنا کام کر رہے ہیں یا وہ کہیں نہ کہیں امپلائے، اور بہت سارے لوگ جو انڈسٹری سے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ریکروٹ کرنے کے لیے، اور دیٹ سپیکس آؤٹ کہ جی ہم کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، اور تاکہ بچے ہمارے کہیں فارغ نہیں بیٹھتے۔ ایمرسن، چونکہ میں خود وہاں سے پڑھا ہوں جی، اور میرے پاس چونکہ گھر میں بھی لائبریری ہے، میرے آفس میں بھی میری اپنی ذاتی لائبریری ہے، وہاں جتنے نخلستان چھپے ہیں وہ سارے میرے پاس موجود ہیں اور سارے میں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کالج تھا تب بھی، اور اب ایمرسن یونیورسٹی ہے تب بھی میں واقف ہوں، یہ ریوائیو ہو گیا ہے۔ میں واقف ہوں وہاں کیسے کیسے لوگوں نے پڑھایا، حمید رضا صدیقی نے پڑھایا، وہاں محمد علی صاحب نے پڑھایا جو کبھی کلیمٹ جان ہوا کرتے تھے۔ تو اب ایسا ادارہ جو مقبولیت میں تو کبھی کم نہیں رہا، تو اب آپ اس کے کرتا دھرتا ہیں، وائس چانسلر ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر سے اسی دور میں آئے کہ لوگ گورنمنٹ کالج لاہور کی بجائے ملتان کو ترجیح دیں۔ دیکھیں کیوں نہیں، اب اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ جی ابھی مجھے آئے ہوئے 3 سال پورے نہیں ہوئے، جی تو میں نے آپ کو جو بات بتا دی ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں 22,000 تھوڑے نہیں ہوتے، اب ملتان کے اندر 20 یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں اب، ٹھیک ہے، اور پھر جو بی ایس جو ہے نا وہ کالجز میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ جی ماں باپ کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ ان یونیورسٹی کو ویسے بچوں کو نا، میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک پیش ہوا بچہ، جج صاحب نے پوچھا جسٹس صاحب نے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس نے کہا بی ایس اردو، تو جج صاحب نے کہا کہ بی ایس اردو کیا مطلب، وہ تو بی اے ہوتا، تو ان کو میں نہیں جانتا کہ بی ایس کیا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ لینگویجز جو ہیں وہ اب سائنس کا درجہ اختیار کر گئی ہیں، تو یہ چیزیں بھی پروفیسرز کو بتانی چاہیے، صرف حاضری پوری کر کے اور کلاس سے نکل جانا دیکھیں میں جو آپ کو چیز یہ بالکل پریکٹیکلی، میں ابھی اس میں 50 لوگ اس میں تھے ہوا ہوگا، جی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے کہ کریکولم ہم اپنا خود ماڈرنائز کر دیں، اور ہم نے کیا بھی ہے۔ صحیح ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم نے جو یہاں پہ ایمرسن میں کی ہوئی ہے وہ ہے فلپڈ کلاس روم ماڈل۔ اس میں کرتے یہ ہیں کہ بچے کو کنٹینٹ پہلے سے بنا کے تو اس کو بھیج دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کل آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، تو وہ 40-50% نالج لے کے آتے ہیں، اور جب کلاس میں آتے ہیں تو میں نے ایک اور پابندی لگائی ہے ٹیچر کو کہ آپ نے بچے کے سوال کا جواب نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں سر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جو 50 بچے اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں پیئر لرننگ، وہ جواب دیں گے، اور ایک سوال کے سر 10-12 جواب بھی صحیح ہو سکتے ہیں سارے جو یہ جو فلپ کلاس روم ماڈل ہے، یہ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کی ہے، اور اس میں کوئی 85% کے قریب ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ باقی جو 10-15 ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں ہوں ذرا ٹیکنالوجی اورینٹڈ بندہ، ہمارے یہاں پہ ہم نے سیپ امپلیمنٹ کر دی، بچے کا جو ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ سیپ کے تھرو ہو رہا ہے، بچے کی جو آگے اٹینڈنس ہے وہ بھی جو ہے نا فیشل ریڈنگ ریکگنیشن سسٹم سے ہو رہی ہے، اور ساری اس کی جو کورس کی جو پروگریس ہوگی ایسے ہوئے گی۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو انکریج کیا ہے کہ آپ ابھی سے کاروبار کرنا شروع کریں۔ ہمارے جو بزنس کے جو فیکلٹی ہے اس کے جو بچے 40% ہمارے یہ جو برانڈ روڈ ہے اس پہ کام کرتے ہیں۔ آپ جائیں کبھی ان سے جا کے پوچھیں بیٹا آپ کہاں سے؟ بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ اچھا اب وہ جو بچے باہر کرتے تھے ہم نے ان کو کہا کہ یہ کام پیغمبرانہ کام ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھو۔ یہ وہ رول ہے جو کہ یونیورسٹی نے اپنے اوپر لیا ہے کہ ہم نے ان سے شائنس دور کرنی ہے کہ بیٹے جب آپ جا کے ہوٹل میں کام کریں گے تو یہ برا کام نہیں ہے، یہ رزق حلال ہے۔ جو میں آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارا مشن کہاں سے لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پیغمبر بھیجا ہے جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کو حکمت بتاتا ہے اور تربیت کرتا ہے، تینوں چیزیں ہیں نا، یہ ہے ٹیچر کا کام۔ تو ہمارا مشن یہ ہے ایوری گریجویٹ should be able to earn رزق حلال through starting their own business or becoming fit for job and turn into better human beings۔ وہ آلریڈی اچھے انسان ہوتے ہیں۔ تو جب ٹیچر فیئر ہوگا، ٹیچر کو بتا دیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہے، آپ سے آگے ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہے۔ تو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ اردو ہے، اردو والوں کو میں نے اسٹوڈیو بنا دیا کہ آپ یہاں پہ ہاں ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، اردو والے وہاں اپنی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، اور جو ان کو تھیسز دیے ہیں ایم فل کے وہ دیے ہیں ملتان پہ، ملتان
है, मेरी किताबों पे भी हुए हैं। हुए ना। अच्छा, मुल्तान में नील एक ज़माने में यहाँ पैदा होता था, मुल्तान के दरिया है, मुल्तान के जो पुराने शहर के जो कबूतरों की कहानी है, ये हमने लोकल चीज़ें उनको दी हैं ताकि उनको लिखना आ जाए और उनको पढ़ना भी आ जाए और ये सारी चीज़ें हों। अब जो दूसरी बात ये है कि फ़ीस की आपने बात की, मैंने एक मॉडल रखा हुआ, मुझे चूँकि यहाँ पता था कि यहाँ के लोग पे नहीं कर सकते। आप यकीन करें मेरी सोशल साइंसेज की फ़ीस जो है ना वो 25,000 रुपये पहले सेमेस्टर और अगले में 23,000 रुपया हो जाती है। फिर हमें ये भी फ़ायदा है और बाकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को अभी कि होनहार स्कॉलरशिप में हमारे 1700 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बाकियों को मिल गया और बाकियों को इजाफा मिल रहा है, लैपटॉप भी मिल रहे हैं। तो बच्चों को जो एनवायरनमेंट है वो तो हमने दे दी है, अब आगे उनको इंटर्नशिप करवाते हैं और इंटर्नशिप में क्या करते हैं कि जो सारे बुज़ुर्ग हैं ना हमारे, उनको हम बुलाते हैं कि आए आके यहाँ पे इनको बताएं। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनी वाला आया, जो मियाँ राशिद इकबाल साहब आए, उन्होंने बताया मैंने अपना कारोबार ऐसे स्टार्ट किया था, इस तरह मैं फेल हुआ और इस तरह मैं पास हुआ। तो ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आते हैं। हाँ, एक बात चीज़ है, यूनिवर्सिटियों को अंडर एस्टिमेट ना करें आप। यूनिवर्सिटीज़ बड़ी मुश्किल हालात में ये कर रही हैं। अब लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटियाँ जो है ना डिफ़ॉल्ट पे जा रही हैं। कैसे डिफ़ॉल्ट पे जा रही हैं ना, 2 साल में मैंने 2 अरब रुपया जो है ना वो सेव किया है और 8.5 करोड़ रुपए से मैंने एंडोमेंट फंड भी बना दिया है, 5.5 से पेंशन फंड भी बना दिया है, फीस नहीं बढ़ाई। वजह आपने अपने अखराजात कम किए। फैकल्टी को कहा आप सेक्रीफाइस करें, मैं 3 डिपार्टमेंट बना के एक डिपार्टमेंट बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम कर दिए, बिजली के लिए सोलर पैनल लगा दिए। ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसे करनी, लेकिन जो परसेप्शन है वो भी थोड़ी सही होनी चाहिए, लोगों को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि उसके जब नतीजे आएंगे ना पब्लिक तक, तो वो खुद ब खुद उनकी। तो जब आपने देखा कि बच्चे जाके वहाँ पे काम करते हैं, ब्रांड रोड पे काम करते हैं, तो इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि यार इन यूनिवर्सिटी वाले ही जो है ये करवा रहे हैं आपको। फिर ये कि अब कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। अब मुझे एक बंदा है, वो मैंने उनको कहा कि यार मेरा ये गेट तो ठीक करा दे, कहते करा देते, एक पैसा नहीं हमने लिया उनसे, उन्होंने हमारा गेट ठीक करा दिया। मैंने एग्रीकल्चर वालों को कहा मेरे खाले पक्के करा दे, वो कहते करा, उन्होंने खाले पक्के करा दिए। सुल्तान फाउंडेशन वालों ने हमें जनाब वो वाटर फिटिशन, उनकी मेहरबानी है, वो पूरे शहर में इसी तरह चल रहा है। ये पौधे, ये गमले, ये दरख्त, ये मुख्तलिफ जो मुखियर हजरात हैं शहर में उन्होंने किया है, लेकिन उन पर उनका ट्रस्ट होना चाहिए जी। लेकिन ना डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर गुलाम अली से अभी पूछ नहीं पाया, जिस तरह लॉ कॉलेज से वकला बनते हैं फिर जज बनते हैं, जिस तरह मेडिकल कॉलेज से लोग डॉक्टर बनते हैं, एयर यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील बंदा जाएगा कहाँ? ये सवाल आप गोल मोल कर जाते हैं। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ। एयर यूनिवर्सिटी से देखें, हमारे जो डिपार्टमेंट है, एक तो बिजनेस डिपार्टमेंट है मेन, अगर मैं मुल्तान की बात करूँगा, दूसरा कंप्यूटिंग है। अच्छा, कंप्यूटिंग में देखें, साइबर सिक्योरिटी में तो हमारे पास पीएफ में भी बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो साइबर कमांड पूरा एक बन, वो आपकी बीएससी है। बीएस की बात मैं करता हूँ। अगर जैसे हायर एजुकेशन की बात करें, वो तो एक डोमेन, एक हम मिसिंग लिंक है जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है। यूनिवर्सिटी तो अपना रोल अगर प्ले कर रही है तो क्या जो पॉलिसी मेकर हैं वो भी प्ले कर रहे हैं, वो मैं बाद में आपको उस पर थोड़ा सा बताता हूँ। एयर यूनिवर्सिटी के बच्चे देखें, जो आईटी सेक्टर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि कंप्यूटिंग तो अब ये हर जगह इनोवेटिव, मसलन बैंकिंग में चले जाते हैं, बिजनेस चले, सॉफ्टवेयर हाउसेस में चले जाते हैं, साइबर डोमेन में चले जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब मेडिकल में भी बच्चे जा रहे हैं। हमारे ये सारे ग्रेजुएट उसमें जाते हैं। बिज़नेस वाले जो है ना बच्चे जो ज़्यादा बैंकिंग में, बल्कि वो बहुत सारे बच्चों ने तो अपने बिज़नेस क्रिएट कर लिए हैं मुल्तान में। क्योंकि हम ना साल में एक दफ़ा, जो ये मैंडेटरी भी होता है कि इनके ग्रेजुएशन का एक हिस्सा होता है अंडरग्रेड का, कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने लाजमी करना है, उसका हम ना साल में पूरा एक लगाते हैं, 1 दिन का 2 दिन का, जिसमें पूरी साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटी को हम इनवाइट करते हैं उनके बच्चों को, ताकि वो भी अपने अगर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो वो भी आएँ और आके पेश करें। वहाँ से जो बहुत सारे इंडस्ट्री वालों को हम कामर्स, ये बोर्ड है जो हमारा मुल्तान का, इनको भी बुलाते हैं, वहाँ से आइडिया पे करके इंडस्ट्री वाले को भी बच्चे वो ले जाते हैं। वो गए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह। तो हमारा तो सारा काम ही है, स्किल बेस्ड लर्निंग है। तमाम बच्चे जो है एम्प्लॉयबिलिटी में जाते हैं, हर डोमेन में जा रहे हैं। बट बात वही है कि क्या हम सिर्फ
آئی ٹی کو ہی، کیونکہ ہماری پرائرٹی باقی سائنسز کی رہی نہیں نا. جیسے آپ کا بیسک کویشچن تھا ہائر ایجوکیشن کا، یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کی فنڈنگ جیسے پہلے 0.2% ہے. آپ 0.2% میں یونیورسٹی جو ہے ڈرائیورز ہوتی ہیں ڈیٹا پروڈکشن کی، کہ جو پالیسی میکرز یوز کرتے ہیں. اب نہ تو گورنمنٹ فنڈنگ دے رہی ہے، نہ یونیورسٹی کے پاس اپنی اتنی فنڈنگ ہے، کیونکہ ریسرچ پہ پیسہ لگتا ہے. جتنی بھی آپ یوز کریں، ہائی ٹیک لیب ہوتی ہیں، پھر بچہ جو ریسرچ کر رہا ہے اس کے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں. دنیا میں تو بیئر کیے جاتے ہیں جیسے تیسے بھی ہو، کیونکہ موسٹلی جو کنٹری ہیں ان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. جو ہائر ایجوکیشن ہے نا پوسٹ گریجویٹ جتنی ہے وہ چلتی ہے، وہ چل رہی ہے. اور دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے پوچھیں گے ہم کہ ڈیجیٹل ایج شروع ہو گئی ہے، تو کیا یونیورسٹیاں اپنی جو قدیم یونیورسٹیاں ہیں اور جدت کی طرف آ بھی رہی ہیں، تو کیا ان تقاضوں پہ پورے اتریں گی یہ؟ جی بالکل. اب تو میرے خیال میں تمام یونیورسٹیز پاکستان کی میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ اب تو ڈیجیٹل ایرا میں وہ انٹر ہو چکی ہیں. اس میں گورنمنٹ کی بھی بڑی سپورٹ ہے، HEC کی بڑی سپورٹ ہے، ڈیجیٹل کلاس رومز بن گئے ہیں اور ڈیجیٹل اب تو لیبز ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں. اور فیکلٹی بھی بڑی اچھی ہے، فارن کوالیفائڈ فیکلٹیز ہیں ہمارے پاس. لیکن وہ اصل میں جو مسئلہ ہے نا، وہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ پیرنٹس جو ہیں ان تک اب تک اس طرح نا بات صحیح طرح پہنچ نہیں سک رہی. کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. جو ہمارا اسکول کالج سے بچہ آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ بیچارے نے اس نے یہ ڈگری جو کر لی، FSc کر لی، BSc کر لی، اس کے بعد اس نے کہاں جانا ہے، اس نے کرنا کیا، اس کا اپنا کیا شوق ہے. میرے پاس ایڈمیشن کے لیے کئی دفعہ بچے آتے ہیں، وہ ایک پروگرام کا ذکر کرتے ہیں جی ہم نے اس میں داخلہ لینا. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں سکھایا کیا جاتا ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ جب آتے ہیں داخلہ لینے کے لیے کم از کم کسی سے مشورہ کریں. گوگل آپ کے پاس سامنے موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، وہاں پہ تھوڑے کریئر کے بارے میں اپنا کوئی پلان کر کے ہیں. تو پیرنٹس کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز اوپن ہاؤسز کریں بہت زیادہ، ان کو کاؤنسلنگ کریں. اسکول کالج کے جو ٹیچر ہیں جو ان کا جو مائنڈ بناتے ہیں بچوں کا، ان کے ساتھ سیٹنگ بہت ضروری ہے. تو میں نے یہ پورا بھی ہم نے ایک سیشن سٹارٹ کیا، مختلف کالجز میں جا کے ان کے ٹیچرز کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہمارے پاس کون کون سے نئے پروگرامز ہیں، مارکیٹ اورینٹڈ پروگرامز کون سے ہیں، جاب اورینٹڈ پروگرام کون سے ہیں، جو لیٹسٹ سکلز کون سی ہیں، تاکہ جب بچہ ان کے پاس جب FSc کر رہا ہوتا ہے یا میٹرک کر رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا انٹرسٹ اس چیز میں، اس بچے کا انٹرسٹ اس چیز میں، تو وہ ایز اے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. تو ہمارا چونکہ یہ بیکورڈ ایریا ہے تو یہاں پر یہ پرابلم ہے ہمارے پاس کہ پیرنٹس کا ظاہر ہے بچے جہاں پہ ماں باپ نے کہہ دیا اس میں جا کر داخلہ لے لیتے ہیں. ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں وہ بچہ جا رہا ہے، اور نہ بیچارے پیرنٹس کو پتہ ہوتا کوئی بچہ ہمارا کدھر جا رہا ہے. لیکن اب چونکہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، انوویشن آ رہی ہے، بچے بھی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ وہاں پر ہم نے کیا چیز سیکھنی ہے. تو میرے خیال میں پیرنٹس کا اس میں بڑا اہم رول ہے، اسکول کالج کا بڑا اہم رول ہے. اور جیسی جیسی چیزیں بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی. مالی پوزیشن کا کیا رول ہے؟ سر مالی پوزیشن کا تو ڈاکٹر غلام علی صاحب نے 2-3 دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ہم صرف 1.17% اپنی GDP کا خرچ کریں گے تعلیم پہ، جبکہ 4 to 6% یہ پرومس ہے. وہ مالی پوزیشن جو والدین کی ہوتی ہے اور انہوں نے بچوں کو دینی ہوتی ہے کہ وہ جائیں اور پڑھیں. سر اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. اگر آپ کا صرف 1.16% آف GDP اس پہ اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو یونیورسٹیز کی تو ریسرچ کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، یونیورسٹی کی تو ایجوکیشن کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی. تو الٹیمیٹلی وہ جو پریشر آئے گا وہ یونیورسٹی پہ، جو فائنینشیل پریشر آئے گا وہ ٹرانسفر ہوگا ٹو دا اسٹوڈنٹس، کیونکہ یونیورسٹی کے پاس تو ارننگ اور کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ایک آفس بننے میں کمرشلائزیشن ہے، لیکن وہ کتنا کو ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کا میرے خیال کچھ ملین آتے ہیں ہمارے پاس، وہ ایک سال کا جو ایوریج ہوتا ہے، لیکن اس سے پوری یونیورسٹی رن نہیں کی جا سکتی. تو جب گورنمنٹ کی سپورٹ تھوڑی سی لمٹ میں آئے گی تو وہ ڈاکٹر رمضان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یونیورسٹی کا کام ریسرچ بھی ہوتا ہے، تو ایمرسن یونیورسٹی ریسرچ میں کہاں کھڑی ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو گائیڈ کرنا ہے نا، یہ ہم نے پچھلے سال بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس سال بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے 22 ڈیسک لگائے ہیں غزالی ہال. ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن ماحول ہے، پانی بھی ہے، پیرنٹس سارے آتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک فیکلٹی ممبر اور ایک ساتھ کلرک بیٹھا ہے، وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ پروگرام ہے. اس میں جو جیسے یہ ڈاکٹر طاہر بھی کہہ رہے تھے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ والے ایکو تساں کمپیوٹر سائنس داخلہ دے گئے. میں کہا بھی کمپیوٹر سائنس کی طرح کا یہ ایک پروگرام ہے سائبر سیکورٹی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے تساں سیدھا ایک کمپیوٹر سائنس داخلہ دے گئے. تو جو بچہ ہے وہ تو اویئر ہے، پیرنٹس اویئر نہیں ہے. ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کی اسپیشلائزیشن ہے، آپ اس میں بھی لے جائیں. اب یہ آج کل سفارشیں آ رہی ہیں، اب ہم 600 سے زیادہ بچے لے نہیں سکتے، اپلیکیشنیں آ گئی 8000. ان کو بتاتے ہیں کہ یار آپ ایسے کریں، BB IT میں لے لیں،
آپ ڈیٹا انالیٹکس میں لے لیں. یہ جو چینجز کی بات کرتے ہیں نا، ابھی دیکھیں کیمسٹری سے ہی ہم نے فورینزک سائنس نکال لی ہے، بایو ٹیکنالوجی نکال لی ہے، ایم ایل ٹی نکال لی ہے، جو فزکس ہے فزکس کے ساتھ جو ہے نا الیکٹرونکس اور کمپیوٹر نکال لی. تو وہ چیزیں تو اس میں سے نکل آتی ہیں اور اس میں کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے. ایچ ای سی کی طرف سے بڑی جو ہے نا وہ گنجائش ہے. اب جہاں تک آپ کی ریسرچ کی بات ہے، دیکھیں ہم ابھی بالکل نئی یونیورسٹی ہماری. ہم نے کیا کیا کہ پچھلے سال ایک ایکسپو لگا لاہور میں، اس میں ساری یونیورسٹیاں آئی تھیں، 600 پروجیکٹ لوگوں نے بھیجے تھے. میری یونیورسٹی کو صرف 2.5 سال ہوئے، میں نے بھی اپنے 40 پروجیکٹ بھیجے. تو جب وہاں اناؤنس کر رہے تھے نا، تو وہاں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، وہاں یو ای ٹی، تو میں بڑا پریشان تھا، یا اللہ پاک پتہ نہیں ہماری باری کار آئے گی. تو ہمارا بھی ایک پروجیکٹ جو ہے ہم نے ون کر لیا، اور اس میں ہم نے جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ یہ کی تھی کہ جو آپ کی انزائٹی کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، وہ ہم آپ کے بلڈ سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے، وہ فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ پروجیکٹ ہمارا ون ہوا، ہمیں 2 لاکھ روپے انعام بھی ملا. تو ہم نے اس طرف کام شروع کر دیا. وہ کیا پروجیکٹ تھا؟ پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ ہمارا نا جو بایو ٹیکنالوجی والے اور سائیکالوجی والوں نے مل کے ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا تھا کہ جو آپ کی اگر انزائٹی ہم نے چیک کرنی ہے تو فارم فل کراتے تھے نا، اب ہم بلڈ سے کر دیں گے. آپ اچھا، یہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کر لیا. دوسری بات یہ کہ جو میں لیب بنا رہا ہوں اس وقت، دیکھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زمانہ یاد کرے گا، آگمنٹڈ ریئلٹی، ورچوئل ریئلٹی اور ہولوگرافک لیب. یہ لیب اس لیے بنا رہے ہیں کہ بچے یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے. اب ہم نے 4 ایکسپو کروائے ہیں ودن یونیورسٹی، فزکس کا الگ کرایا، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بچوں سے بنوائے، ان کو ہینڈ زون جو ہے نا وہ کرائے ہیں. ابھی جو ہماری انسٹرومنٹ لیب بن رہی ہیں، جو بنی نہیں ہے، انسٹرومنٹ لیب بن رہی ہیں، وہ ہم جیکا کے تعاون سے بنا رہے ہیں. اس میں جو لوگ انڈسٹری کے ہمارے پاس آئیں گے یہاں پہ، وہ ریسرچ کریں گے. ابھی ہماری جو ریسرچ ہے وہ کہہ لیں کہ انفینسی لیول پہ ہے، لیکن ہم نے شہد اپنا بنانا شروع کر دی. ہم نے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے آرٹیزنل ہنی کے نام سے. اچھا، بچوں کو ٹرین کیا ہم نے. اسی طرح ہم نے فشریز کے ساتھ، یہاں توکل ہیچری کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، تو ہمارے بچے ادھر جا کے ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ہے وہ ریئل ریسرچ جو ہم کرتے ہیں. ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں، نئی یونیورسٹی ہے، اس سٹیج پہ نہیں ہم پہنچے کہ ہم کہیں کہ ہم نے بڑے بڑے R&D کے پروجیکٹ کر لیے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے ون کیے ہیں. ہم نے جو ہے نا وہ رشیا کے ساتھ ایک ملک ہے، وہ مجھے اس کا نام بھول گیا، وہاں سے بھی ہم نے ایراسمس سے بھی جو ہے نا پروجیکٹ ون کیے ہیں. تو یہ ہے کہ ایمرسن جو ہے نا اس کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے، اور ماڈل ہم نے رکھا ہوا ہے سنگاپور مینجمنٹ یونیورسٹی. کیا بات ہے، اس لیول پہ انشاءاللہ لے کے جانا ہے. اور دوسری ایک بات اور ہے، میری جتنے بھی سسٹر یونیورسٹی وہ سارے بڑا اچھا کام کرتے ہیں. پلیز میں میڈیا کا لوگوں کو کہوں گا کہ ہماری اچھی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا کریں. بالکل کرنا چاہیے. کتنی محنت سے جو ہے نا وہ سارے وائس چانسلر دن رات لگے رہتے ہیں، اور گورنمنٹ کی فنڈنگ واقعی بہت کام ہے. اس کے باوجود ہم سیونگ بھی کرتے ہیں، تنخواہیں بھی دیتے ہیں، بسیں بھی چلاتے ہیں، بجلی کا بھی سارا کچھ کرتے ہیں. بچوں کو پتہ ہے آپ کو، میرا یہ ہے عہد ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بچہ فیس کی وجہ سے یونیورسٹی سے واپس نہیں جائے گا. اور ہمیں اس میں الومنائی نے تعاون کیا ہے. آپ بھی بلکہ ہمارے الومنائی ہیں، آپ بھی کوئی ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم جو بچے، وہ ایک انوار صاحب نے بھی گروپ بنایا ہوا ہے ایمرسن کا، اور وہ بھی ادھر بھی چندہ جو ہے نا وہ تو چندہ ان کا اپنا ہے. ہم تو جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نا فائنینشیل ایڈ آفس ہے، تو ہم وہاں بچے کی نیڈ دیکھتے ہیں، اور ہم یونیورسٹی کی طرف سے ہمارا یہ ہے. اور جو ایمرسن یونیورسٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اپنا ایک مشن ہے. جی انشاءاللہ وہ مشن جو ہے نا وہ پورا ہوگا. ایئر یونیورسٹی ریسرچ میں کہاں کھڑی ہے، سوال وہی ہے، لیکن ایئر یونیورسٹی بھی ایک یونیورسٹی ہے. ابھی اب رینکنگ دیکھیں نا تو ایئر یونیورسٹی اوور آل ہم دیکھیں تو ریسرچ انٹینسو یونیورسٹی جو ہے نا ڈکلیئرڈ ہے کہ ریسرچ انٹینسو، کیونکہ بڑی اسٹیبلش ہے، بیسیکلی انجینئرنگ اور کمپیوٹنگ میں جو ہے نا ریسرچ کر رہی ہے. میں آپ کو تھوڑا ایڈ اپ کر دوں کہ جو نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اکیڈمی اب بن گئی ہے، کیونکہ سائبر سیکیورٹی میں جو وہ ٹاپ ناچ پروجیکٹ ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ ایئر یونیورسٹی کے پاس ہے. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے تعاون سے اور ڈفرینٹ یونیورسٹی میں وہ ان کے سیٹ اپ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ریسرچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ریسرچ میں ہے اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایچ سی کی طرف سے نا فری ہینڈ، پرٹیکولرلی کمپیوٹنگ جو آئی ٹی کے اس میں فری ہینڈ نہیں ہے. وہ انہوں نیشنل جو ایکریڈیشن کونسل ہے اس کی طرف سے، اگر تو ہم ان کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ وہاں سے ایکریڈیشن کروائیں،
وہ ایکریڈیشن کے الحمدللہ یونیورسٹی میں ہمارے تمام پروگرام ایکریڈیٹ ہیں اور ہمارے لمیٹڈ سیٹس ہیں. مسکنسیپشن دور کر دوں کہ اخباروں میں آ گیا کہ جی یہاں یونیورسٹیوں کے پروگرام ایکریڈٹ نہیں ہے. یونیورسٹی کا پروگرام ایکریڈٹ ہوتا ہے جا کے 8ویں سیمسٹر میں, پہلے تو صرف 0 وزٹ کرانی ہوتی ہے. تو یہ بھی بعض اخبار والے ایویں لکھ دیتے ہیں. ایک بزنس کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جی ان کے بزنس کے پروگرام تب کریڈٹ ہوتے ہیں جب آپ کے 4 بیچ پاس آؤٹ ہو جائے. تو جو لوگ اس طرح کے ہیں نا وہ ڈفرینٹ یونیورسٹی وہ ایسے ہی ہے, وہ پاس آؤٹ والوں کو کروانا ہوتا ہے, لیکن جو ہے نا ان کی طرف سے ریسٹرکشن پھر آ جاتی ہیں. مثلا ہم جو ہے نا وہ 50 کی کلاس ایک ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے, اور ہم لیتے بھی نہیں ہیں. ہم نہیں لیتے, بالکل نہیں لیتے, کیونکہ جو ہمارے پاس لمٹ ہے ان کے مطابق ہم 300 350 اسٹوڈنٹ لے سکتے, ایون کہ اتنی ہمارے پاس ڈگری پروگرام کمپیوٹنگ میں, اس کے علاوہ ہم اس سے لے نہیں سکتے اور نہ ہی لیتے ہیں. انہی کو ہی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے نا امپارٹ کر کے انہی کو ہی پھر آگے لے کے جاتے ہیں, اور الحمدللہ وہ دے آر ڈوئنگ ویل. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں بہت دن ذکر یونیورسٹی کا پرانی یونیورسٹی ہے اور انہوں نے کئی بیج بھی بنائے ہوں گے, ایگریکلچر پہ کام کیا ہوگا, اس کی کوئی اہم ریسرچ جو ایسے 1 منٹ کے اندر بات مکمل ہو جائے؟ سر لکیلی باؤجی کے یونیورسٹی کے جو اس طرح کے ایشو, کیونکہ سر کی نئی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ایشوز ہیں. ہمارے تمام پروگرام جو ہے نا تمام کونسل سے ایکریڈیٹڈ ہیں. ہماری لا کونسل ہے, انجینئرنگ کونسل ہے, بزنس کونسل ہے, ہمارے ایکریڈیٹڈ پروگرام, کیوں ہمارے پرانے پروگرام چلے آ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز میں ریسرچ کی آپ نے بات کی سر, ہمارا جو اورک ڈپارٹمنٹ ہے وہ 6th کوہارٹ پروگرام ہمارے ہیں وہ اب تک رن کر چکے ہیں, اور ہر کوہارٹ میں ہمارے 4 سے 5 مختلف پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے جو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی فنڈنگ لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہماری جو ریسرچ اور انوویشن ہے یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے, اور ہماری جو رینکنگ ہے وہ اس ٹائم ورلڈ ٹائم رینکنگ میں 351 to 400 ایشین یونیورسٹی ہماری اس ٹائم ڈکلیئر ہوئی ہے. تو ہماری یہ رینکنگ گریجویٹ مسلسل ہمارا فخر ہے اور ہمارے خطے کے لیے فخر ہے. ڈاکٹر رمضان صاحب بتائیں گے وہی روایتی سا سوال پروگرام کے آخری لمحات میں جو ہوتا ہے ایک لائن میں, کہ بچوں اور والدین کو ایک میسج. میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور دنیا میں نمبر 1 بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, اور آپ اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے خود بنائیں. آپ کو نمبر 1 بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. آپ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں محنت آپ نے کرنی ہے, محنت 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 اور ایمانداری سے, اور آپ کو کوئی دنیا کی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. اور ایمرسن یونیورسٹی ملتان آپ کو ڈسپلن سکھائے گی, آپ کو محنت سکھائے گی, اور آپ کو اور اچھا انسان بنائے گی. ایئر یونیورسٹی کا پیغام جو ہے نا وہ بھی جانا چاہیے. پیغام تو وہی ہے ایجوکیشن کا تمام پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کے لیے, کہ تعلیم کے بغیر معاشرہ بلڈ نہیں ہوتا. اور ہم جو ہے نا جس طرح جتنا بھی مرضی کر دیں کہ اکانومی ہماری نالج بیسڈ اکانومی ہی ہے, اور وہی ہونی چاہیے. اور نالج وہی جو پریکٹیکل نالج ہے وہی جو ہے نا ہمارے ملک کو بھی فائدہ دے گا, ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ دے گا, اور پیرنٹس کو بھی الٹیمیٹلی فائدہ دے گا. اسپیشل ایئر یونیورسٹی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی معاشرے کی بہتری کے لیے. سر میں نے اپنا ایک پروجیکٹ جو ہے نا ابھی کیا, میں نے اس کا بتایا نہیں, میں نے جو سٹی ویسٹ ہوتا ہے نا آرگینک ویسٹ جو میونسپل ہے اس سے میں نے پروٹین بنا لی ہے. جی کیا بات. اور اس کو ہم نے پیٹنٹ کے لیے بھی فائل کر دیا ہے. تو میں وہ انڈیویجول پروجیکٹ مینشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا اینی وے, کہ وہ الحمدللہ جو سٹی ویسٹ کا تمام ہمارا میونسپل کا پرابلم ہے اس کو سالو کر دیا ہم نے. جی ڈاکٹر طاہر صاحب ایک لائن میں ایک میسج. اچھا بالکل, ہماری بہادر جی کے یونیورسٹی میں ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یہی ہے کہ ایک تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اسکلز, ہائر ایجوکیشن, اور ہمارا یہ آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس آئے گا وہ باقی یونیورسٹی کی طرح بھی وہ کم از کم بے روزگار نہیں رہے گا. وہ انشاءاللہ اتنی اسکل سیکھ کے جائے گا کہ وہ اپنے خود ہی کوئی نہ کوئی کاروبار چلائے گا اور زندگی میں چلائے گا. اچھے اور خوبصورت وقت کی ایک یہ خامی ہوتی ہے کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب, ڈاکٹر غلام علی صاحب اور ڈاکٹر طاہر محمود صاحب. آپ کو بھی شاباش, آپ نے سوال اچھے کیے. تیری قربت کے لمحے پھول جیسے اور پھولوں کی عمریں مختصر ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.